بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور انسانوں کی آبادی میں جوں جوں اضافہ ہوتا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وبائی بیماریوں نے بھی انسانوں کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور کبھی کسی ملک کو، کبھی پورے بر اعظم کو، اور کبھی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ حتیٰ کہ آج کے اس جدید میڈیکل ٹیکنالوجی کے دور میں بھی انسان ان وبائی امراض کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا ہے۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی 10 بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کی آبادی کو زندگی کی دوڑ سے باہر نکال دیا، اور کہا جانے لگا کہ مرنے کے لیے کوئی باقی نہیں بچا۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ 19ویں صدی کے اخیر میں روس کے علاقے بخارا سے پیدا ہو کر 10 لاکھ لوگوں کو لقمہ اجل بنانے والی اس بیماری کو رشین فلو یا ایشیاٹک فلو کا نام دیا جاتا ہے، جس نے شمالی کرۂ ارض کے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ 1956 میں چین سے پیدا ہونے والی اس بیماری کو ایشین فلو کا نام دیا گیا، جس نے 2 سال میں 15 لاکھ لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ 17ویں صدی میں برطانیہ کے شہر لندن میں پیدا ہونے والی اس بیماری نے لندن کی 1/4 آبادی کو نگل لیا۔ 300 سال میں 40 دفعہ یہ طاعون لندن میں پھیلا اور ہر دفعہ 20 سے 30% آبادی کو نگلتا چلا گیا۔ چونکہ یہ بیماری کتوں اور بلیوں سے پھیلی تھی، لہٰذا کروڑوں کی تعداد میں کتوں اور بلیوں کو مار دیا گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے قریب جانا چھوڑ دیا اور متاثرین کو ان کے گھروں میں ہی قید کر دیا۔ اینٹونائن نامی طاعون مشرق کے محاذ سے لوٹنے والے فوجیوں کے ذریعے رومی سلطنت میں داخل ہوا اور 50 لاکھ لوگوں کو لقمہ اجل بنا گیا۔ چین کے شہر یونان سے پھیلنے والی اس بیماری نے موجودہ پاکستان سمیت 7 والے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور تقریباً 1.25 کروڑ سے زیادہ افراد اس بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جنسی بے ضابطگیوں اور ناجائز تعلقات کی وجہ سے پیدا ہونے والا یہ وائرس 1980 کی دہائی سے لے کر اب تک 3 کروڑ سے زائد لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ سے شروع ہوا اور اس وقت کے رومی بادشاہ جسٹن اول کو اپنا شکار بنا کر اور بعد میں بحیرہ قلزم کے ساحلی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر تقریباً 5 کروڑ لوگوں کی جانیں لینے والا یہ مرض جسٹن کا طاعون کہلاتا ہے، جس نے اس وقت کی دنیا کی آدھی آبادی کو موت کا شکار بنا دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران پیدا ہونے والی اس بیماری کو اسپین کے نزلے یعنی اسپینش فلو کا نام دیا گیا، حالانکہ یہ اسپین سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ 50 کروڑ افراد یعنی اس وقت کی دنیا کی تقریباً آدھی آبادی اس سے متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں 5 کروڑ سے زیادہ لوگ موت کا شکار ہوئے۔ جرمنی، برطانیہ، فرانس اور امریکہ میں ہونے والی اموات کو جان بوجھ کر چھپایا گیا تاکہ جنگ کے دوران لوگوں کا مورال بلند رہے، جبکہ جنگ میں غیر جانبدار ملک اسپین میں ہونے والی ہلاکتوں کو اخباروں میں بیان کیا جاتا رہا، جس کی وجہ سے اسے اسپینش فلو کا نام دے دیا گیا۔ میکسیکو سے پیدا ہو کر بر اعظم امریکہ سمیت پوری دنیا میں 6 کروڑ لوگوں کا شکار کرنے والی یہ بیماری، جسے اسمال پاکس کا نام دیا گیا، 500 سال تک بے قابو رہی اور لوگوں کو اپنا شکار بناتی رہی، اور سب سے آخر میں بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت نامی بیماری نے 20 کروڑ لوگوں کی جان لے لی۔ کالے چوہوں سے پھیلنے والے اس وبائی طاعون نے 14ویں صدی کی دنیا کی آبادی کو آدھا کر دیا، اور یہ کہا جانے لگا کہ مرنے کے لیے کوئی نہیں بچا۔ اسی بیماری کے دوران دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کو کوارنٹینوں یعنی 40 دن تک بحری جہاز ہی میں رکھا جاتا تھا اور آبادی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح لفظ قرنطینہ کو 40 دن تک الگ تھلگ رکھنے کے معنوں میں استعمال کیا جانے لگا۔ ان 10 بڑے بڑے وبائی حادثات کے علاوہ ہانگ کانگ میں ہونے والا فلو، جاپان کے اسمال پاکس، 18ویں صدی میں پھوٹنے والا طاعون، سوائن فلو، پیلا بخار، ایبولا، میرس، سارس جیسی بیماریوں نے آ کر جدید ٹیکنالوجی کے گھٹنے ٹیک دیے اور لاکھوں لوگوں کو زمین کی پشت سے اٹھا کر زمین کے اندر پہنچا دیا۔ تو دوستو، یہ تھا مختصر تعارف ان وبائی بیماریوں کا جس نے دنیا کی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان بیماریوں کے پیدا ہونے کے اسباب میں زیادہ تر غیر فطری خوراک اور غیر فطری نظام زندگی شامل ہے، مثلا چوہوں، بلیوں، کتوں اور دوسرے حرام جانوروں کا گوشت، اور جنسی تعلقات میں فطری اصولوں کی خلاف ورزی، جن سے ہمارا اسلام ہمیں پہلے دن سے ہی منع کرتا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی پر زور دیتے ہوئے اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔
چھینکتے، کھانستے اور جمائی لیتے ہوئے بھی آداب بتاتا ہے جس پر عمل کرنے سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ان احتیاطوں اور لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ ہمیں مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں جن کے پڑھنے سے انسان اپنے آپ کو چھوٹی بڑی نظر آنے یا نہ آنے والی آفتوں سے بھی بچا سکتا ہے، اور اگر کوئی بندہ ان سب کے باوجود بیمار ہو جائے تو اس کے گناہ معاف اور مرنے کی صورت میں شہید کے درجے کی خوشخبری سناتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسلام جو ہمیں حقیقی معنی میں انسان بناتا ہے اور خوبصورت معاشرے کے قیام میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کا سبق سکھلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ دین و دنیا کے حوالے سے ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔